اور ڈر گیا جے اور ڈر گیا ہی ہے. دیکھ لیں یہ آپ کے سامنے کراچی کا جو مفتی ہے اس نے ٹی ایل پی کے ڈر سے وہ اچھرا واقعے کے اوپر اپنی ویڈیو میں سے پہلے وہ پورشن کٹنگ کیا جس میں اس نے کہا تھا یہ سر پھیرے لوگ ہیں جو یہ نعرے لگاتے ہیں. اچھا اس کے بعد بھی اس سے قتل کی دھمکیاں ملی ویڈیوز میں کہ تجھے گھر سے نہیں نکلنے دیں گے. اس نے ایک سٹیپ اور طے کیا, نیچے کامنٹس کروائے کہ جی میں آپ کو نہیں کہہ رہا تھا, حالانکہ انہی کو کہہ رہا تھا. دیکھو جھوٹ بول گیا. لوگ کہتے ہیں جی انجینئر جی رائے ونڈ میں اتنے واقعات رپورٹ ہوئے تھے کہ پھر حاجی عبد الوہاب صاحب رحمہ اللہ تعالی انہوں نے باقاعدہ پابندی لگا دی کہ کسی جماعت میں کوئی لڑکا نہیں جائے گا بزرگان دین کے ساتھ جب تک کہ اس کا اپنا باپ یا بڑا بھائی ساتھ نہ ہو. تو حافظ ابن کثیر تو 774 ہجری میں فوت ہوئے ہیں, آج چل رہا ہے 1445 ہجری. میں 700 سال پرانی بات کر رہا ہوں, اور یہ میں نے کوئی حافظ ابن کثیر سے نہیں لکھوایا تھا کہ بھئی میں 700 سال بعد آنا ہے تو میں نے منجی ٹھوکنی ہے تو حضرت لکھ کے جاؤ. انہوں نے پرنٹ کیا اردو میں, ترجمے کو بدلنے کی کوشش کی, پھر بھی پکڑے گئے. میں اوریجنل ترجمہ بھی لگاؤں گا اور ان کا بھی ترجمہ, اس میں بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کے بزرگان دین کیا کچھ کرتے رہے. تو یہ ساری باتیں ان کو ثابت اپنے عقائد کے اوپر پہلے بات کرنی ہوگی, تھانوی رسول اللہ کے اوپر. اس طریقے سے جو انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے فیض لینے کے قائل ہیں, اور ہم نے ثابت کیا کہ یہ لوگ ان کے بزرگان دین کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ قبروں سے نکل کے ان کی مدد کرتے ہیں بیداری کے اندر. اور قاسم نوتوی 2 مولویوں کی صلح کرا کے واپس چلا گیا, اور سخت سردیوں کے اندر بھی لحاف کے اندر اس کے پسینے چھوٹ گئے, اور بھی کچھ چھوٹ گیا ہوگا. ابھی مولانا قاسم آئے تھے, ادھر لکھا ہوا ہے. ان کو ثابت کرنا ہوگا کہ ان کے بزرگوں نے یہ جو عقیدہ گھڑا کہ رسول اللہ کی قبر مبارک اللہ کے عرش سے افضل ہے, یہ کس آیت حدیث سے نکالا ہے. انہیں ثابت کرنا پڑے گا کہ جو انہوں نے عقیدہ بتایا کہ رسول اللہ اپنی قبر مبارک میں دنیا کی سی زندگی کے ساتھ ہے, اس کی تعبیر کرتے تھے. یہ بزرگوں نے دنیا کی سی کہا ہے, دنیاوی نہیں کہا. بھئی یہ چلاکیاں فقہ حنفی کی تمہارے پرانے بزرگوں کے ساتھ تو تم لڑ سکتے تھے, شافیوں کے ساتھ, انجینئر کے ساتھ تو نہیں لڑ سکتے نا. تو کہتے ہیں وہ دنیا کی سی سے مراد یہ کہ وہ نا چونکہ جسم اطہر سلامت ہے نا, اس لیے گویا کہ دنیا کی سی ہے نا. تمہارے شیخ زکریا کاندبی نے تو لکھا ہے کہ 550 سال بعد رسول اللہ نے 90,000 لوگوں کی موجودگی میں قبر اطہر سے اپنا ہاتھ باہر نکال دیا, اور لوگوں نے دیکھا خواب میں نہیں بیداری میں. یہ ہے دنیا کی سی. جھوٹ بولتے ہو تو دنیا کی سی نہیں دنیاوی مانتے ہیں. یار یہ ہاتھ مبارک تو سیدہ فاطمہ کے لیے نہیں نکلا, سیدہ عائشہ کے لیے نہیں نکلا, سیدنا علی کے لیے نہیں نکلا, تو تمہارے تو یہ سارے باب شاہی کو ہی نہیں. تو یہ تمہیں اپنے عقیدے ثابت کرنے پڑیں گے. خیر یہ ٹاپک اس طرف چلا گیا, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اپنے بزرگوں کے دفاع کی خاطر کہتے ہیں تمہاری حدیث کی کتابوں میں بھی یہ کچھ لکھا ہوا ہے. پہلے میرا رسالہ پڑھو جو میں نے تمہیں رگڑا دیا ہوئے صحیح جا نہیں پڑھا ہے تم نے. چلو آج اسی پہ فیصلہ کر لو. میں لے آؤں صوفیہ کی کتاب جس میں حلول کا یار ایک سیکنڈ, یہی بات مرزا والی روح آج اس میں پھر آ گئی ہے. وہ بھی اسی طرح کہتے ہو فلانے صوفی کی کتاب. اب جس طرح تمہاری حدیث کی کتابوں میں ساری حدیث کی چیزیں قابل قبول نہیں ہیں, وہاں کہتے ہو جی یہ موضوع ہے, یہ فلانی ہے فلانی ہے, تو ایک صوفی کی کتاب اٹھا کے ہمارے مسلک میں ڈالو گے تم لوگ. یہ ثابت ہو گیا. وہ جیسے نشے میں کبھی کسی پولیٹیشین یا جرنیل کے منہ سے کوئی بات نکل جاتی ہے نا, بس یہ بھی وہ بیٹھے ہوئے تھے نشے میں نکل گیا. اور حقیقت یہی ہے کہ حدیث کی کتابوں کو ہمارے کھاتے میں ڈالتے ہیں اور بابوں کو اپنے کھاتے میں. تو انو ہی مبارک نے جتنے انہوں نے جانا نا تسی بھی ہوتے ہی جاؤ, ہاں تمہارا اشر بھی وہی ہو جو ان کے ساتھ ہونا ہے. تو یہ ان کا جو ایک بہانہ تھا نا کہ جی وہ حدیث کی کتابوں میں بھی ہے, یہ یعنی جب پھنستے ہیں نا پھر اس قسم کی بات کرتے ہیں, ورنہ یہی کہیں گے الحاقی باتیں ہیں تو پرنٹ کیوں کر رہے ہو. وہ بھی میں نے ان کو جواب دے دیا کہ جی حدیثیں کیوں پرنٹ ہو رہی ہیں. ہوں میں جو تمہیں جواب دیتا ہے نا لو سامو پھر, ہاں کہ حدیث میں کہیں تھانوی رسول اللہ, چشتی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ کوئی نہیں موجود. تو تمہارے سارے یہ بزرگ جو ہیں یہ رسول اللہ کے اوپر بھونک کے گئے ہیں. وہ ہمارے خادم نسبی صاحب بھی کہتے ہیں انہوں ہلکا نہ جانو, جڑا پونکتا جائے وہ نبی اتنے پونکتا جائے. تو میں کہا بابا جی یہ تو ہی بزرگ جے سارے جڑے پونک کے گئے جائے. بابا جی وہ کشف المحجوب لایا کرتے تھے جس میں گستاخانہ عبارتیں تھیں.
पूरी जिंदगी बाबे ने जवाब नहीं दिया मेरी बात का। एक हफ्ते में 7 लाख लोग वो वीडियो देख चुके थे। खादिम रिजवी साहब जिंदा थे 2017 में, जिसमें कहा था कि तुझे इतना अगर गम है ना रसूलुल्लाह की इस्मत और इफ़्फ़त का, तो अपने इन बाबों के ऊपर भी फतवा लगा। जवाब तो उसने नहीं दिया। कुछ दिनों के बाद पहला मर्डर अटेम्प्ट करने वाला बंदा आ गया मेरे ऊपर, अक्टूबर 2017 के अंदर, 28 अक्टूबर को। उसके बाद से अभी तक टोटल 5 हमले करवा चुके हैं, और 5 का ताल्लुक जो है ना वो टीएलपी से मोटिवेटेड लोग हैं। मैं नहीं कहता कि उन्होंने ऑफिशियली लॉन्च किए हैं, लेकिन उनसे मोटिवेटेड है, जिनके डर की वजह से मुफ्ती साहब ने अपनी वीडियो छुपा ली, माफी भी मांग ली। फिर कहते हैं जी वो इंजीनियर साहब को चूंकि समझाना नहीं आता, मुफ्ती साहब ने समझाया। देखो एनी जी गल समझाने की कोशिश की थी, नस गया जे, ओए नस गया जे, और डर गया ही ओए। हाँ मीम्स बढ़न गया, और डर गई ओए। हाँ बस निकल गई है वहां। इंजीनियर साहब जरा ना थोड़ा पोलाइट हो जाए। अल्लाह के बंदो, ये काबू ही मेरे आए हैं। मैं पोलाइट होता, इन्होंने मेरी एकेडमी की ईंट से ईंट बुझा देनी थी। मैंने इनके घर में ऐसी आग लगाई है कि इन्हें वो आग बुझाते बुझाते ही